أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ زلیخا نے ان کے اوپر تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا، اور پھر فیصلہ یہ ہوا بادشاہ نے اور اس کے اعوان و انصار نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ دیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ غلطی یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، زلیخا کی نہیں۔ تو وہ جیل کے اندر گئے تو ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے، ان کا قصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے جو بادشاہ کے خدمت گزار تھے۔ ایک بادشاہ کے لیے روٹی پکایا کرتا تھا اور دوسرا اس کو شراب پلایا کرتا تھا۔ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، تو اس زہر دینے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ دونوں جیل میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات اور ان کی عبادت سے لوگ وہاں پر متاثر تھے۔ وہ دونوں کے دونوں ان کے پاس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی، کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھا رہا ہوں۔ تاکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں سے پرندے کھا رہے ہیں، ان روٹیوں کو میرے سر پر جو رکھی ہوئی ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں خبر دیجئے، اس خواب کی تعویل دیجئے، تعبیر دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھلائی اور آپ کی نیکی یہاں جیل میں مشہور ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اس لیے آپ اچھی تعبیر ہمارے اس خواب کی دیں گے۔ کیا خواب کا مطلب ہے آپ ہم کو بتلا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اعتماد اور ان کا بھروسہ قائم کرنے کے لیے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے الا نبأتکما بتأویلہ، میں تم کو خبر دے دوں گا اس کی، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے وہ کھانا تمہارے پاس آئے، کہ آج تمہیں دوپہر میں کیا ملے گا، شام میں کیا ملے گا، دال آئے گی، گوشت آئے گا، کوفتے کباب آئیں گے، بھنڈی آئے گی، توری آئے گی، لوکی آئے گی، جو بھی کچھ گھر میں تمہارے بنا ہوا ہے یا جیل میں تمہیں جو کھانا دیا جائے گا اس کو تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان چیزوں میں سے جو میرے رب نے مجھ کو سکھلائی ہے، بہت ساری باتیں میرے رب نے مجھ کو سکھلائی، ان میں سے ایک یہ خواب کی تعبیر کا ایک علم بھی ہے جس کے ذریعے سے میں تمہیں بتاؤں گا۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ یہ مقام اور مرتبہ مجھے کیوں ملا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں ایک اللہ پر ایمان لے آیا، میں اللہ کا بندہ بن گیا، اس کی بندگی کی میں دعوت دیتا ہوں، اس کے عوامر، اس کے احکام پر میں چلتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ تعبیر کا علم بھی عطا فرما دیا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، فرمایا اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ التسلیمات کے طریقے کا اتباع کر لیا ہے اور میں ان کے راستے پر ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، نہ اس کی ذات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ اس کی صفات میں، وہ تنہا ہے، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور تمام انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توحید کا علم دے رہا ہے، ایمان کا علم دے رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے درمیان نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے وہ غافل ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ،
ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا الگ الگ خدا، الگ الگ معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو تم نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں کہ یہ پانی کا خدا ہے، یہ ہوا کا خدا ہے، اور یہ بیماری کا خدا ہے، اور الگ الگ ذمہ داریاں تم نے ان کو دے رکھی ہیں، مختلف قسم کے معبود تم نے بنا رکھے ہیں، یہ الگ الگ معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو تنہا آسمان و زمین کا خالق اور مالک، زبردست ہے، قہار ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک تو اپنا اعتماد اور بھروسہ ان کے اوپر بڑھایا، کہیں اگر بات ایسی پیش آ جائے کہ آدمی بغیر تعارف کے تعاون کے لیے تیار نہ ہو تو آدمی کو اس وقت میں اپنا تعارف اور کرا دینا چاہیے۔ مثلا کہیں گئے تو وہاں کوئی بات کرنی ہے دین کی، اب وہ سوچ رہے پتہ نہیں کون ہے کیا نہیں، تو ان کو بتا دو بھائی ہم حافظ ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، قاری ہیں، ہم نے 1 سال تبلیغ میں لگا رکھا ہے، 2 سال لگا رکھے ہیں، ہمیں ایسا مت سمجھو، اور وہ سمجھ جائیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ حالانکہ اپنا فضل، اپنا علم، اپنا عمل کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کون کتنا علم والا، کون کتنا عمل والا ہے، اپنا تقوی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقى، اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ جانتے ہیں کون کتنا متقی ہے۔ ہاں اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے اپنی سند بتانے کی اور اپنا علم بتانے کی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بھئی یہ قابل قدر آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، جیسے میں نے کتابیں لکھی بہت ساری، تو اس میں نے نام لکھا سید محمد سفیان۔ اب ہماری جماعت وہاں گئی پنجاب میں تو ایک آدمی کو کتاب دی، دوسرے کو دی، اس نے پڑھا، وہ تو کہنے لگا یہ کون ہے، پتہ نہیں، تو نہ مولوی صاحب لکھا ہوا اس میں، نہ مفتی صاحب لکھا ہوا، پتہ نہیں کون ہے۔ اب وہ کتاب غیر معتبر ہو جائے گی ان کے نزدیک کہ بھئی جب یہ عالم نے لکھا ہوا، مولوی نے لکھا ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ بات پکی نہیں ہے، کوئی مولوی ہوتا تو چلو بھائی بات مانے، حافظ ہوتے۔ تو پھر میں نے اس کے بعد سے مولانا لکھوانا اس پر شروع کر دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بھئی یہ بات کچی نہیں ہے، پکی بات ہے، سند کے ساتھ ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہاں جیل میں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو کھانا آئے گا شام کو میں بتا دوں گا، شام کے آنے سے پہلے ہی صبح کو جو ناشتہ آئے گا وہ بھی بتا دوں گا کیا ملنے والا ہے تمہیں ناشتے میں۔ اور یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس کا علم مجھے عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنی فضیلت، اپنا مقام، مرتبہ بلند ان کو بتا دیا تاکہ ان کا اعتماد اور بڑھ جائے کہ اب یہ جو تعبیر دیں گے وہ بالکل پکی ہوگی، تجربے کار آدمی ہے، ایسے نہیں کہ بغیر تجربے کار آدمی ہے۔ تو حضرت نے ایک تو اپنا تعارف کرایا اور پھر دوسرے انہوں نے ان کو دعوت دی، پہلے تبلیغ کی، ان کا مسئلہ بعد میں حل کیا، ان کے خواب کی تعبیر بعد میں بتائی، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی، یقین کی دعوت دی، آخرت کی طرف ان کو متوجہ کیا۔ تو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے فریضہ دعوت کو یاد رکھتے ہیں، اس کو مقدم رکھتے ہیں، اس کو پہلے رکھتے ہیں، پہلے دعوت کی بات کی، پھر اس کے بعد ان کو اس کی تعبیر دی۔ فرمایا ما تعبدون من دونہ، جس کی تم اس کے علاوہ عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموها، وہ تو نام ہیں، سمیتموها جس کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ پتھر کے بت ہیں، تم نے ان کے نام بنا لیے، کوئی لات ہے، کوئی عزا ہے، کوئی منات ہے، الگ الگ خدا، الگ الگ ان کے نام، یہ سب تمہارے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل ان کے حق ہونے کی نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت تو اللہ ہی کی چلتی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، جب اس نے حکم دے دیا اب کتوں کو پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا طریقہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ مانتے نہیں، عمل کرتے نہیں، ورنہ تو صحیح راستہ توحید کا ہے، اسلام کا ہے، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا ہے۔ تو یہ دعوت دے کر، تبلیغ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان کو ان کے خواب کی تعبیر دینا شروع کی اور کہا یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، پہلے بھی جیل کے ساتھیوں کا، پھر جیل کے ساتھیوں کا، کئی بار ان کو ساتھیوں کا نام لیا تو اس سے اور آدمی متوجہ ہو جاتا، بھائی گنگو والو، بھائی شیر علی مسجد والو، بھائی دلی والو، بمبئی والو، سنو بھائی بات، اب وہ توجہ ہو جاتی ہے اس کی اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں۔ بھائی کپڑے والو، یہ کسی کا نام لے کر نام پورے، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کہ جی میرا نام تو مصطفیٰ ہے۔ دیکھو بھائی مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجے، دیکھو بھائی مصطفیٰ 4 مہینے لگانے کے، 2-3 بار نام لے گا آدمی تسبیح میں اس کا تو وہ مانوس ہو جائے گا، تو بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، نام بھی میرا یاد ہو گیا ان کو، تو خوش ہو جائے گا، بات سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہوئی، اس لیے بار بار کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک وہ تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا،
اس کی جو ملازمت ہے وہ گویا باقی رہے گی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو پھانسی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ جب وہ مر جائے گا پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اب مردہ ہو جائے گا، مردار کو پرندے کھاتے ہیں۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فرمایا فیصلہ ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا۔ بعض روایتوں میں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمیں خواب پوچھنے آیا، ہم تو ویسے ہی تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اب پوچھ رہے ہو، آزمانے کے لیے پوچھ رہے ہو، یہ حقیقت میں پوچھ رہے ہو تو فیصلہ ہو چکا، تعبیر تو یہ ہو چکی تھے، ایک کو پھانسی دی جائے گی، ایک کو آزاد کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو جو شراب پلاتا تھا آقا کو، تو اس کے اوپر بہتان تھا کہ اس نے زہر دیا ہے بادشاہ کو، تو وہ اس سے بری ہو گیا، اور جو نان بنانے والا، روٹی بنانے والا تھا، اس پر الزام ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے زہر دیا تھا بادشاہ کو، اس لیے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ ان میں سے کون سا بادشاہ کو شراب پلائے گا اور اس کی ڈیوٹی باقی رہے گی، اور کون سا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، چھٹ جائے گا، جیل سے بری ہو جائے گا، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ان میں سے بچ جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا کہ ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے یوسف بغیر قصور خطا کے، اس کا بھی خیال کرو، اس کو یہاں سے نکلواؤ جلدی۔ تو وہ اس کو سمجھا کر یوسف علیہ السلام نے بھیجا، لیکن فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر ربی، اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام وہاں جیل میں اچھے آدمی ہیں اور ایسے بہترین عمل والے ہیں، وہ جیل میں ایسے ہیں، ان کو چھوڑو۔ تو وہ بتانا بھول گیا، کیونکہ شیطان آدمی کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، خیالات ڈال دیتا ہے، تو آدمی بھول جاتا ہے کہ آج تسبیح پڑھنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، گشت میں جانا ہے، ملاقاتیں کرنی ہے، یہ عمل نیک آدمی کو شیطان بھلا دیتا ہے۔ تو اس طرح اس کو بھلا دیا، وسوسے آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ جیل کے اندر کئی سال یوسف علیہ السلام کو اور رہنا پڑا، اور بعد میں جب بادشاہ کو ایک خواب آیا، اس کی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہے کہ وہ تعبیر بتا نہ سکا، اب اس آدمی کو خیال آیا وہ تعبیر دینے والے تو وہاں بہت اچھے جیل میں موجود ہیں، اب یاد آیا اس کو بعد میں بہت سالوں کے بعد۔ تو بعض علماء نے بعض روایت نقل کی ہے، علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، بتا دینا کہ بھائی یہاں سے مجھے نکلواؤ، چھڑواؤ۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے مطابق بات نہیں تھی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے، کسی کو کچھ نہ کہتے۔ تو جب انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا، شیطان نے بلا دیا، تو اور کئی سال ان کو وہاں رہنا پڑا۔ لیکن دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان کے مطابق نہیں، مناسب نہیں، اس لیے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی رہائی کے لیے اور اپنے کسی فائدے اور نفع کے لیے کسی مخلوق سے کوئی بات اپنی رکھ دینا، یہ توکل کے خلاف نہیں، تقوی کے خلاف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے جلدی سے نکل جاؤں جیل سے، تاکہ یہ وہاں جا کے تذکرہ کرتے، تو ایسا کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے توکل میں اور ان کے اللہ پر اعتماد میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ اس لیے یہ واقعہ درست نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تذکرہ کر دیا وہاں کہ بھائی اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا، تو ان سے یہ غلطی ہوئی، چوک ہوئی گویا، تو اس چوک کی وجہ سے ان کو کئی سال اور جیل میں رہنا پڑا۔ البتہ بعض علماء نے اس کو چونکہ ذکر کیا ہے مختلف تفسیروں میں، اس لیے یہ ذکر کر دیا گیا۔ اس لیے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے، لیکن اگر کوئی بات ایسی پیش آ جائے کہ مخلوق سے مدد لینی پڑے، تو یہ مخلوق سے مدد لینا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جب نبی لے رہے ہیں مدد، کہہ رہے ہیں میرے بارے میں وہاں تذکرہ کر دینا تاکہ وہاں سے نکل جاؤں، تو ہم اگر لیں ان سے مدد تو یہ مدد لینا درست ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر آ رہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث مدرسہ خانقاہ ہمیں ملا،
वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शाय निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताएँ से दरगुजर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती होता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और इल्म अमल की दावत को लेकर सारे आलम में जमात बना बना के फिरते रहने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक नसीब फरमा। मौला हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबी जैसा बना, हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों
جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں، دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے، کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، جہنم سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو نجات نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو داخل فرما۔ اے ارحم الراحمین، تیرے بندے بندیاں تیرے در پہ پہنچے ہوئے، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، اے اللہ ہمیں بھی ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنے غیب تعداد شامل حال فرما، ظالم و مجرموں کو ہدایت عطا فرما، اگر انہیں قسمت میں ہدایت نہیں مولا ان کو زیر و زبر فرما، نیست و نابود فرما، اپنی مدد نصرتیں مولا ظاہر فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا، آمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه